وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، یعنی صبر کی توفیق عطا کی. اذ قاموا، اس وقت جب یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں بہت سے رب، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے. یہ کس کے سامنے کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہو سکتا ہے تنہائی میں ایک دوسرے کو کہا ہو سکتا ہے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کہا ہو. اور ڈٹ گئے اور کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، کچھ بھی ہو جائے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، اللہ کے سوا کسی کو پکار دیا، تو ہم نے تو حق سے بہت غلط بات کی، حق سے بہت دور بات کی ہم نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ خدا کے شریک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت ہی غلط بات کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں. لہذا ہم اس قوم کو اور اکثریت کو یا بادشاہ کے دین کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے جو حق ہے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونه آلهة، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے ہیں. آلہہ کا بھی الہ کی جمع ہے نا، افعلتن کے وزن پر، الہتن تھا اصل میں، تو یہ جمع قلت ہے، چند معبود تراشے ہوئے انہوں نے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہماری اس قوم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ بار بار اپنے باپ دادوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ بہت بڑی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کی بات اس لیے کی کہ کسی کو خدا بنانے کے لیے چھوٹی دلیل بھی کافی نہیں ہے. بالکل واضح سلطان بین جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی کو اپنا خدا اور رب تھوڑی تسلیم کر لیں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے بچھڑ گئے بچپن میں اپنے باپ سے، اور جب بڑے ہوئے تو آپ کو اپنے باپ کی تلاش ہے، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں اور چند علامتیں بھی بتا دیں، تو آپ نہیں مانو گے اتنی جلدی. آپ کہو گے بھائی میں کسی کو اپنا باپ اس وقت مانوں گا جب تک میرے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہو جائے گا. کنفیوژن میں یہ کام نہیں ہوتا، تو چھوٹی موٹی علامتوں سے یا قرائن سے نہیں، مجھے واضح دلیل چاہیے، پھر میں اس کو اپنا باپ تسلیم کروں گا. کیونکہ کسی کو باپ مان لینا، ماں مان لینا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ پھر ساری محبتیں اس کو دینی پڑتی ہیں، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس سے دل لگانا پڑتا ہے. یہاں بھی ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ خدا بنا لینا آسان نہیں ہے. ان معبودوں کے بارے میں چند وسوسے اور چند چیزیں یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. تو خدا کے خدا ہونے پر تو بہت ہی، سلطان کا مطلب بڑی دلیل اور بین کا مطلب بہت واضح دلیل ہونی چاہیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. یعنی قوم تو اکثریت کا ریفرنس دے رہی ہے نا، کہ تمہارے باپ، تمہارے چچے، تمہارے مامے، تمہارے سارے ریلیٹیو سب خدا کے علاوہ معبودوں کو پوچھتے ہیں، تم ایک اکیلے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ قوم کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے، بارش برسانے کا اختیار اس کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، فلاں کام کا اختیار اس کے پاس، تو اس کا مطلب کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یعنی جھوٹ کی مختلف انواع ہوتی ہیں، کہ یہ کہ آپ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھیں، ایک ماں پہ جھوٹ باندھیں، بھائی پہ جھوٹ باندھیں، دوست پہ جھوٹ باندھیں، حکومت پہ جھوٹ باندھیں. تو ان جھوٹ باندھنے کی نوعیتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اب جب یہ ڈیبیٹ ان کی قوم سے ہو رہی ہے تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ چند نوجوان مل کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب تم نے اس قوم کو چھوڑ ہی دیا ہے اور جب کہ تم اعتزلتموہم، اس قوم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یعنی اس کے مذہب کو چھوڑ دیا تم نے، وما یعبدون، اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا. تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، عابد اور معبود. تو ان میں یہاں بھی اس ملک میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مشرک ہیں یا وہ باطل ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، تو دونوں ہی باطل ہیں. تو ہم ان باطل لوگوں میں ہم کیوں رہیں؟ تو لہذا جب ہم نے ایسا کر ہی دیا ہے فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر غار کی طرف چلو. کیا مطلب؟ نظریاتی طور پر تم نے جب اس قوم کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو عملی طور پر بھی چھوڑ دو، یعنی جسمانی طور پہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لو. تو اللہ کے سوا جب سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی چھوڑ دو. اب چھوڑ کے جائے کہاں؟ تو فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال یہ کرو کہ غار میں چلے جاؤ، چھپ کے وہاں اللہ کی عبادت کرو، کھانے پینے کا انتظام کر لو، حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں لے جاؤ اپنے. تو جو ایک دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو، وہاں جا کے ہم غور کریں گے. فی الحال یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ تو ہمیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں، نہ روزہ رکھنے دے رہے ہیں، نہ توحید پر قائم رہنے دے رہے ہیں. فی الحال یہاں سے نکلو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے رحمت پھیلا دے گا، کچھ نہ کوئی انتظام کرے گا. یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس آیت کا حاصل ہے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارا رب، یعنی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معاملے میں تمہارا رب کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا. اللہ سے بھی کچھ امیدیں لگاؤ، سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ سے ہمیں اچھی امید ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دے گا. ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے لیے. ذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح اللہ نے ان کو سلایا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. یعنی ان کا سلانا بھی اللہ کی قدرت اور جگانا بھی اللہ کی قدرت. اتنے عرصے کے بعد کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے کہ جاگ جائے وہ، لیکن اللہ نے ان کو زندگی بھی دی اور جگایا بھی. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں سوال کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. قال قائل منهم، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، بتاؤ یار کتنا عرصہ سوئے. جب بھی آپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو انسان کی عادت ہے پہلے سوال سے بات شروع کرتا ہے. ذرا اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم کتنا ٹائم سوئے. قالوا لبثنا یوما، کہنے لگے، دوسری پارٹی تھی اس نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں، او بعض یوم، یا دن سے بھی کچھ کم. اصل میں سورج کی جو گردش دیکھ کے نا ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی پہلے ہم یہاں جب سوئے تھے تو سورج کی روشنی یہاں تھی، اب جب وہ اٹھے ہیں تو یہاں تھی. اس سے تو لگ رہا ہے 1-2 گھنٹہ سوئے ہیں، لیکن جو نیند سے جو ہماری تھکاوٹ دور ہوئی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے انسان جب لمبی نیند سوتا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ عرصہ سوئے ہیں. ایسا تو نہیں سورج پورا چکر لگا کے واپس آ گیا ہو، 24 گھنٹے سے زیادہ ہم سوئے ہوں. اب بحث ہونے لگی، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم لوگ یا تو پورا دن سوئے ہیں، سورج پوری چکر لگا کر واپس آ چکا ہے، او بعض یوم، یا ایسا ہے کہ تھوڑا ٹائم سوئے. قالوا ربکم، دوسری جماعت کہنے لگی ربکم اعلم بما لبثتم، کیونکہ وہ سر نہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور غور و فکر کرنے لگے ہوں گے. ہم جب یہاں تھے تو سایہ یہاں تھا، یہاں آ گیا تو یہاں آنے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے. نیند سے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں، ہم زیادہ سوئے ہیں.
اب جب زیادہ سوئیں تو اس کا مطلب سورج پورا چکر لگا کر واپس آیا ہے. تو اب ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ 24 گھنٹے بھی کوئی نہیں سوتا. جتنا بھی آپ سوئیں سو کے تھک جاتے ہیں. 12 13 زیادہ 15 گھنٹے میں آنکھ تو کھلے گی نا. تو اس لیے اب انہوں نے کہا یار اس پہ دماغ لگانے کی بجائے کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. ربکم اعلم بما لبثتم, تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئیں. لہذا اس بحث میں اب مت پڑو, ہمیں بھوک لگ رہی ہے, سب کے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں. لہذا ایک کام کرو, فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ, کسی ایک کو بھیجو اس سکے کے ساتھ, جو بھی اس زمانے میں رائج الوقت سکہ ہوگا, کرنسی ہوگی, اس کرنسی کے ساتھ کسی کو بھیجو مدینہ میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنسیوں کا دستور بہت پرانا ہے. جو کرنسی کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی تھی یہ بہت پرانا رواج ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا ہے, تو پھر یہ واقعہ پرانا نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا کوئی 100% مستند بات نہیں ہے. بعض مفسرین اس طرف گئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اور زیادہ پرانا ہو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, تو چاہیے کہ وہ دیکھے, جس کو ہم سکہ دے کے بھیجیں گے اس کو چاہیے کہ دیکھے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, کہ کھانے میں زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے, یعنی حلال کھانا کون سا ہے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غیر مسلم ریاست تھی نا, تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہوں گے, خنزیر بھی کھا جاتے ہوں گے, پھر مردار بھی کھا جاتے ہوں گے. تو کہا کہ بھئی جا کے یہ تفتیش کرے, حرام نہ اٹھا کے لے آئے. جس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کے گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے لیے عبرت کا سامان ہے. جب آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں حلال و حرام میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ تحقیق کر کے حلال کھائیں. اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں, آج کل حلال کی اسٹیمپیں بہت بک رہی ہیں. یورپ امریکہ میں لوگ ادارے کھول لیتے ہیں, حلال کی اسٹیمپ بنا کے ٹھپے لگا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اتنا کافی نہیں ہے. مشینی ذبیحہ پہ بھی حلال کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے آج کل. ہاتھ سے ذبح کرنا, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا, اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا, یہ ضروری ہے. تو جب تک کوئی ایسا ریلائبل ادارہ نہ ہو جس پر آپ کو اطمینان نہ ہو کہ بھئی یہ واقعی ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور حلال ہے, اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا گیا ہے, اس وقت تک غیر مسلم کنٹری میں آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے. لوگ بغیر تحقیق کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ, اس نے کہا کہ جا کے وہ اس میں سے کچھ روزی لے آئے, کھانا پینے کا انتظام کر لے, بھوک لگ رہی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جائے, تلطف کا معاملہ کرے, نرمی کا معاملہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جا کے, نرمی کا مطلب ہوتا ہے بڑے خفیہ طریقے سے تمیز سے جائے اور خفیہ طریقے سے تمیز سے واپس آئے. لطف و عنایت میں نے بتایا تھا نا ترجمے میں اس کا مفہوم. اچھا, یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ والی آیت کا جو لفظ ہے نا, یہاں پر قرآن پورا آدھا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نسخوں میں وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ بڑا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں گے حاشیے میں لکھا ہوگا نصف قرآن. یہاں پر الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کے حروف بنتے ہیں, حروف تو الفاظ جو بنتے ہیں, تو وہ الفاظ وَلْيَتَلَطَّفْ پہ نصف ہو جاتے ہیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ پیدا ہو, لوگوں کو شک نہ ہو. کیونکہ جب وہ تلاش کرے گا نا حلال کہاں ہے حلال کہاں ہے, تو لوگوں کو شک ہو جائے گا بھئی یہ تو وہی مسلمان لگ رہا ہے جو بھاگ کر گئے تھے, کیوں بھئی تو حلال کی فکر کیوں کر رہا ہے. تو اس لیے اس